ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، پروگرام قرآن شناسی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی سید اطہر علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی۔ ناظرین محترم، ہمارا درس کا جو سلسلہ تھا وہ الحمدللہ جاری اور ساری ہے۔ ہم نے تختی نمبر 9 جزم جو پڑھی تھی، انشاءاللہ آج اس کا مشق کریں گے اور تختی نمبر 9 جزم کی ڈیفینیشن پھر سے آپ کو دہراتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ٹچ بھی دیتے ہیں۔ تختی نمبر 9 جزم کی دوسری نام کیا ہے؟ وہ سکون ہے۔ سکون یعنی اس کو ہم سائلنٹ کرتے ہیں تو اس پہ ہم جزم کی سیمبل لگاتے ہیں۔ جزم کی سیمبل کس طرح ہے؟ جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے ان ورڈز کے اوپر، ان لیٹرز کے اوپر آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے، چھوٹی سی دال جو بنی ہوئی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم جزم کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام ہے سکون۔ جزم یعنی سکون۔ ناظرین محترم، جب ایک ورڈ پر ہم یہ لگاتے ہیں تو اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں۔ تو جزم والے حرف میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خود ہم نہیں پڑھ سکتے، پہلے والے حرف کے ساتھ اس کو ملا کر ایک مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، یعنی یہ کسی دوسری کے سہارے کے بنا نہیں پڑھا جا سکتا۔ ہم اس کو دوسرے حرف کے ساتھ، یعنی اس سے جو پہلے والا حرف ہے اس کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھیں گے ایک مرتبہ، ٹھیک ہے؟ تختی نمبر 9 جزم کی دوسری جو نام ہے، سیکنڈ جو اس کا نیم ہے وہ سکون ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اس کو تھوڑا سا ٹچ دے دیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اپنی مشق کی جانب بڑھیں گے۔ تو بس میں صرف رواں پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز باقاعدہ تعاوذ اور تسمیہ سے کرتے ہیں۔ تعاوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ اب دوسری جتنی بھی حروف ہیں انشاءاللہ اس میں صرف رواں آپ کو سکھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو جس طرح پڑھتے ہیں فرسٹ لیٹر میں، فرسٹ حروف میں، فرسٹ ورڈز میں، انشاءاللہ ہم اس کا ہجہ اور رواں دونوں پڑھیں گے، اور اس کے بعد جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس کو صرف ہم رواں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، ات ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ یہی ہمارا طریقہ تھا، پچھلے سبق میں ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ ابھی صرف اتنا کریں گے کہ اس کو ہم ایک مرتبہ رواں میں پڑھیں گے، تھوڑا سا ٹچ دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، ات ات ات۔ میں نے کہا صرف اس کو ہم ٹچ دے دیتے ہیں کیونکہ ہم آلریڈی اس کو پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی اس کو میں صرف رواں میں پڑھوں گا، ہجہ ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں اس کا۔ ات ات ات، ات ات اس، اج اج اج، اح اح اح، اخ اخ اخ۔ یہ میں ہجے میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کیونکہ کل ہم نے یہ سبق پڑھی تھی، پچھلی کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اد اید اد، اد اید اد، اغ اید ار، از از از، اس اس اس، اش اش اش، اس اس اس، اغ اغ اغ، اط اط اط، اغ اغ اغ، اع اع اع، اغ اغ اغ۔ یہ ان حروف کا رواں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی جو ساؤنڈ بنتی ہے جب ہم اس کا ہجہ کرتے ہیں، ہجے کرنے کے بعد اس کی جو رواں بنتی ہے، یہ صرف میں رواں آپ کو سکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اف اف اف، اق اق اق، اک اک اک، ال ال ال، ام ام ام، ان ان ان، او او،
आह, इह, उह, आ, इ, उ, आई, ई। ये इन पूरी मश्क का रवा था जो हम पढ़ चुके थे। हिज्जे में हमने इसको इकट्ठा पढ़ा था, अभी उसका इकट्ठा जो है रवा था। ठीक है, अब इंशाल्लाह अपने नए सबक की जानिब आज बढ़ेंगे, मश्क इसका करेंगे। ठीक है, आपने इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है और साथ साथ आपने इसको पढ़ना भी है। ठीक है, अब इसका हम हिज्जा भी करेंगे, रवा भी करेंगे। ठीक है, हर एक वर्ड का, हर एक लेटर का अलग अलग हम रवा और हिज्जा और वक्फ की हालत वो पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम ये करते थे कि पूरी लाइन को पढ़ते थे, अब हम इंशाल्लाह इस तरह करेंगे कि हर एक वर्ड को उसी ऑन द स्पॉट इंशाल्लाह उसको हिज्जा करेंगे, उसका रवा पढ़ेंगे और इसका वक्फ करेंगे। ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। और इब्तिदाई असबाक में ये होता है कि देखने वाले को, बच्चों को जो लर्न करता है, जो पढ़ता है, उसको समझ नहीं आती, तो इसलिए हम पूरा लाइन हिज्जे में करते हैं, फिर पूरा लाइन रवा में करते हैं और फिर पूरी लाइन को हम वक्फ में करते हैं। तो अभी इंशाल्लाह इस तरह करेंगे कि इसको हिज्जा, रवा और वक्फ तीनों सूरतें यहाँ पर एक ही वर्ड में इंशाल्लाह पढ़ेंगे और फिर आगे जाएंगे। अब हमारा मश्क है, इसका फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या है? उक्तुल। अब इसको हम हिज्जे में पढ़ेंगे, फिर रवा पढ़ेंगे और फिर वक्फ। हमज़ा, क़ाफ़, पेश क्या बना? उक। हमज़ा, क़ाफ़, पेश क्या बना? उक। ता, लाम, पेश तुल क्या बना? तुल। अब पहले वाला जो हर्फ था उसके साथ हम इसको मिला के पढ़ेंगे, उक और तुल, इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे। क्या बना? उक तुल, उक तुल, उक तुल। वक्फ भी इसका उक तुल है, क्योंकि लास्ट जो हरकत है, जो हर्फ है, उस पर क्या है? उस पर जज़म आया हुआ है। ठीक है, तो आखिरी हर्फ जो है वो साकिन है, तो साकिन को हम साकिन ही पढ़ेंगे। ऐसे हर्फ को हम साकिन करते हैं जिन पे कोई हरकत हो, ज़बर ज़ेर पेश हो या कोई और हरकत हो, तो हम उसको साकिन करने के लिए इस पर जज़म कंसिडर करके उसको पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर जज़म लगा हुआ है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। जिस तरह हम रवा में पढ़ते हैं सेम उसी तरह हम वक्फ में भी पढ़ेंगे। हमज़ा, क़ाफ़, पेश क्या बना? उक। ता, लाम, पेश क्या बना? तुल। अब चारों हरूफ को इकट्ठा पढ़ते हैं, इससे क्या बना? उक तुल, उक तुल, उक तुल। यानी क़ाफ़ में हरूफ क़लक़ला में से है, तो हम इसमें ये करेंगे कि आवाज़ में जुम्बिश पैदा करेंगे, हिलाएंगे नहीं, हर्फ को हमने हिलाना नहीं है, सिर्फ हम इसमें जुम्बिश पैदा करेंगे ताकि इसमें प्रॉपर वजाहत हो। ठीक है, उक तुल, उक तुल। अब इसका हिज्जा भी हो गया और रवा भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हर्फ जो हमारा है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है? नक़सूस, नक़सूस। अब हम इसका इंशाल्लाह हिज्जा करेंगे। नून, क़ाफ़, ज़बर क्या बना? नक़, नक़। साद, साद, पेश, ये इसका हिज्जा हो गया। हिज्जा फिर से सुन लें आप। नून, क़ाफ़, ज़बर, साद, साद, पेश, ये इन नक़्स पूरे वर्ड का हिज्जा है। ठीक है, यानी स्पिल बाय स्पिल जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम हिज्जा कहते हैं। अब इसका हम रवा पढ़ेंगे। नून, क़ाफ़, ज़बर क्या बना? नक़, नक़। साद, साद, पेश सूस, सूस। पहले वाले दो हर्फ मिला के पढ़ते हैं। नक़सूस क्या बना? नक़सूस, नक़सूस। चूँकि ये ऑलरेडी जो है वो साकिन है, आखिरी हर्फ वो साकिन है, तो हम साकिन को साकिन ही पढ़ेंगे, मतलब सेम ही पढ़ेंगे। जिस तरह रवा में पढ़ते हैं सेम उसी तरह हम इसको वक्फ में भी पढ़ेंगे। नक़सूस, वक्फ की हालत भी वही होगी, नक़सूस। नेक्स्ट वर्ड की जाने बढ़ते हैं।
میم کاف زبر را دو زبر. یہ اس کا ہجا ہو گیا. پھر سے سن لیں. میم کاف زبر را دو زبر. اب اس کا ہم روا پڑھیں گے. میم کاف زبر کیا بنا؟ مگ مگ. را دو زبر کیا بنا؟ رن رن. ابھی میم کاف کو بھی ملا کے پڑھتے ہیں. مگ رن مگ رن مگ رن. کاف کو ہلائیں گے نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ساکن ہے. مگ رن مگ رن. لیکن اس میں سکتہ نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ آپ اس طرح پڑھیں کہ مگ رن، اس طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. اس کو اکٹھا ہی پڑھنا ہے. مگ رن مگ رن. یعنی کاف کو ہم ساکن پڑھیں گے اور اس کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں گے، کنٹینیوس پڑھیں گے، ٹھیک ہے. مگ رن. اب اس کا وقف تھوڑا سا الگ ہے کیونکہ آخر میں دو زبر ہیں، اور دو زبر کا قاعدہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جدھر بھی لاسٹ میں دو زبر آ جائے، تو دو زبر کی تختی میں ہم نے اس کو پڑھا تھا. لاسٹ میں جب دو زبر آ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو الف مدہ میں کنورٹ کرتے ہیں، اس کو الف مدہ کنسیڈر کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اس کو ایک الف کے برابر پھر پڑھا جائے گا. دو زبر کو ہم آخر میں پھر نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. مگ اورن. اور اس میں ہم کیونکہ دو زبر والی تنوین میں ہم کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں. جدھر بھی دو زبر آ جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں. غنی کی لمٹ کتنی ہے؟ ڈیوریشن کتنی ہے؟ وہ ایک الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم ناک میں ایک الف کے برابر آواز کو ٹھہرا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. مگ اورن مگ اورن. آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے. وقف مگ را مگ را. یعنی دو زبر والی تنوین جب آخر میں آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یعنی ہم بچوں کو آسانی کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اس کو الف مدہ میں کنورٹ کرو، ٹھیک ہے. جس طرح ہے صوابا. وقف صوابا. یہاں پر مگ اورن وقف مگ را. یہ صوابا میں نے فار ایگزامپل کنسیڈر کر کے یہاں پر بتا دیا کیونکہ یہ اس تختی میں نہیں ہے، تو میں نے صرف یہ تختی نمبر الف مدہ میں جو تختیاں ہیں اس میں یہ حروف ہیں، تو میں نے اس لیے ایگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر یہاں پر آپ کے سامنے عرض کی. مگ رن وقف مگ را. جی تو اس کا یہ ہم نے ابھی انشاءاللہ اس کا ہجا بھی کرنا ہے اور رواں بھی پڑھنا ہے. جس طرح ہم نے مکرن وقف مک را پڑھ لیا، ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ بطش. اس ورڈ کا ہم ہجا کریں گے اور ساتھ میں اس کا روا بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں ہم اس کا وقف بھی کریں گے کیونکہ اس میں لاسٹ جو حرف ہیں اس میں حرکت ہیں، ٹھیک ہے. با طا زبر کیا بنا؟ بغض. شین زبر کیا بنا؟ شا. بغض شا بغض شا بغض شا. یعنی طا کو پڑھیں گے بغض شا. اس کا ہجا پھر سے سن لے. با طا زبر شین زبر. یہ اس کا ہجا ہو گیا. اب رواں پڑھتے ہیں. با طا زبر کیا بنا؟ بغض بغض. شین زبر کیا بنا؟ شا شا. بغض شا بغض شا. اب اس کا ہم وقف پڑھیں گے. یعنی آخری حرف پر جو بھی حرکت آ جائے وقف کی حالت میں ہم اس کو ساکن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بغض شا وقف بغض بغض بغض. طا کو بھی پڑھیں گے اور شین کو بھی ساتھ میں پڑھیں گے. بغض. لیکن شین پر ہم حرکت نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. بغض شا وقف بغض. نیکسٹ ورڈ قاف زیر، ٹھیک ہے. اب ہم نے اگر اس کو الگ الگ پڑھنا ہے
قاف کو، طا کو، را کو، تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ قاف، طا، را۔ اب ہم اس پہ اعراب لگاتے ہیں جس طرح آپ اس پہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ قاف، ہم نے تو قاف پڑھ لیا، لیکن میں نے آپ کو ڈیفینیشن میں ایک بات بتائی تھی کہ ساکن حرف کو پہلے والے حرف کے ساتھ، یعنی جزم والے حرف کو پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ بے سہارا ہوتا ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ خود ہم اس کو اکیلے نہیں پڑھ سکتے، یعنی طا کے اوپر جزم ہے، جزم والا حرف ہم اکیلے نہیں پڑھ سکتے، تو طا کے ساتھ قاف کو لنک کر کے اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ قاف، طا، زیر، کیا بنا؟ قیط، قیط، را، زیر، کیا بنا؟ ری، کیا بنا؟ ری، قیط، ری، قیط، ری۔ اب اس کا وقف کس طرح ہوگا؟ قیط، 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 یعنی را کو پڑھیں گے لیکن ہلائیں گے نہیں، قیط، ری، وقف، قیط۔ قاف، طا، زیر، قیط، را، زیر، ری، قیط، ری، وقف، قیط۔ لاسٹ ورڈ، حمزہ، تا، زبر، میم، میم، زیر، یہ اس کا ہجا ہے، اب اس کا روا پڑھیں گے۔ حمزہ، تا، زبر، ات، میم، میم، زیر، میم، کیا بنا؟ ات، میم، ات، میم، ات، میم، اوت، میم۔ طا کو اور تا میں فرق کریں گے، اوت نہیں پڑھنا، ات، میم، ات، میم، وقف، ات، میم، یعنی آخری حرف پر جزم ہے تو اس کو جزم کی حالت ہی میں پڑھیں گے، ات، میم، وقف، ات، میم۔ اچھا، آئیے اپنے سبق کو پھر سے دہراتے ہیں، اپنی مشق کو بھی تھوڑا سا ٹچ دے دیتے ہیں، اور اپنی جو پچھلا ہمارا سبق تھا وہ جزم والا، اور جزم کی ڈیفینیشن ہم نے کی تھی، وہ جو میں نے آپ کو ابھی پڑھایا، تو اس کو پھر سے پڑھتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ اس کو پڑھیے گا۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ، تا، زبر، ات، حمزہ، تا، زیر، ایت، حمزہ، تا، پیش، ات، ات، ایت، ات۔ اب دوسری جتنی بھی حروف ہیں انشاءاللہ اس میں صرف رواں آپ کو سکھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو جس طرح پڑھتے ہیں فرسٹ لیٹر میں، فرسٹ حروف میں، فرسٹ ورڈز میں، انشاءاللہ ہم اس کا ہجہ اور رواں دونوں پڑھیں گے، اور اس کے بعد جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس کو صرف ہم رواں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ حمزہ، تا، زبر، ات، حمزہ، تا، زیر، ایت، ات، ایت، حمزہ، تا، پیش، ات، ات، ایت، ات۔ یہی ہمارا طریقہ تھا، پچھلے سبق میں ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ ابھی صرف اتنا کریں گے کہ اس کو ہم ایک مرتبہ رواں میں پڑھیں گے، تھوڑا سا ٹچ دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ حمزہ، با، زبر، اب، حمزہ، با، زیر، اب، حمزہ، با، پیش، اب، 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 ات، ایت، ات۔ میں نے کہا صرف اس کو ہم ٹچ دے دیتے ہیں کیونکہ ہم آلریڈی اس کو پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی اس کو میں صرف رواں میں پڑھوں گا، ہجہ ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں اس کا۔ ات، ایت، ات، ات، ایت، اس، اج، 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 اح، 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 اخ، اخ، اخ۔ یہ میں ہجے میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کیونکہ کل ہم نے یہ سبق پڑھی تھی، پچھلی کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اد، اید، اد، اد، اید، اد، او، اید، اد، از، 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 اس، 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 اش، 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 اس، 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 اض، 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 اط، 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 اض، اض، اض،
आ ए उ औ इग उ, ये इन हरूफ का रवा है, ठीक है। यानी इसकी जो साउंड बनती है जब हम इसका हिज्जा करते हैं, हिज्जे करने के बाद इसकी जो रवा बनती है, ये सिर्फ मैं रवा आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अफ इफ उफ अक इक उक अक इक उक अल इल उल अम इम अन इन उन औ उ अह इह उह अ इ उ आई ई। ये इन पूरे मश्क का रवा था जो हम पढ़ चुके थे। हिज्जे में हमने इसको इकट्ठा पढ़ा था, अभी उसका इकट्ठा जो है रवा था, ठीक है। अब इंशाल्लाह अपने नए सबक की जानिब आज बढ़ेंगे, मश्क इसका करेंगे, ठीक है। आपने इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है और साथ साथ आपने इसको पढ़ना भी है, ठीक है। अब इसका हम हिज्जा भी करेंगे, रवा भी करेंगे, ठीक है। हर एक वर्ड का, हर एक लेटर का अलग अलग हम रवा और हिज्जा और वक्फ की हालत वो पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम ये करते थे कि पूरी लाइन को पढ़ते थे, अब हम इंशाल्लाह इस तरह करेंगे कि हर एक वर्ड को उसी ऑन द स्पॉट इंशाल्लाह उसको हिज्जा करेंगे, उसका रवा पढ़ेंगे और इसका वक्फ करेंगे, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। और इब्तिदाई असबाक में ये होता है कि देखने वाले को, बच्चों को जो लर्न करता है, जो पढ़ता है, उसको समझ नहीं आती, तो इसलिए हम पूरा लाइन हिज्जे में करते हैं, फिर पूरा लाइन रवा में करते हैं और फिर पूरी लाइन को हम वक्फ में करते हैं। तो अभी इंशाल्लाह इस तरह करेंगे कि इसको हिज्जा, रवा और वक्फ तीनों सूरतें यहाँ पर एक ही वर्ड में इंशाल्लाह पढ़ेंगे और फिर आगे जाएंगे। अब हमारा मश्क है, इसका फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, उक्तुल। अब इसको हम हिज्जे में पढ़ेंगे, फिर रवा पढ़ेंगे और फिर वक्फ। हमज़ा क़ाफ़ पेश क्या बना, उक। हमज़ा क़ाफ़ पेश क्या बना, उक। ता लाम पेश तुल क्या बना, तुल। अब पहले वाला जो हर्फ था उसके साथ हम इसको मिला के पढ़ेंगे, उक और तुल, इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे, क्या बना, उक तुल, उक तुल, उक तुल। वक्फ भी इसका उक तुल है, क्योंकि लास्ट जो हरकत है, जो हर्फ है, उस पर क्या है, उस पर जज़म आया हुआ है, ठीक है। तो आखिरी हर्फ जो है वो साकिन है, तो साकिन को हम साकिन ही पढ़ेंगे। ऐसे हर्फ को हम साकिन करते हैं जिन पे कोई हरकत हो, ज़बर ज़ेर पेश हो या कोई और हरकत हो, तो हम उसको साकिन करने के लिए इस पर जज़म कंसिडर करके उसको पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर जज़म लगा हुआ है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। जिस तरह हम रवा में पढ़ते हैं सेम उसी तरह हम वक्फ में भी पढ़ेंगे। हमज़ा क़ाफ़ पेश क्या बना, उक। ता लाम पेश क्या बना, तुल। अब चारों हरूफ को इकट्ठा पढ़ते हैं, इससे क्या बना, उक तुल, उक तुल, उक तुल। यानी क़ाफ़ में हरूफ क़लक़ला में से है, तो हम इसमें ये करेंगे कि आवाज़ में जुम्बिश पैदा करेंगे, हिलाएंगे नहीं, हर्फ को हमने हिलाना नहीं है, सिर्फ हम इसमें जुम्बिश पैदा करेंगे ताकि इसमें प्रॉपर वजाहत हो, ठीक है। उक तुल, उक तुल। अब इसका हिज्जा भी हो गया और रवा भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हर्फ जो हमारा है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, नक़सूस, नक़सूस। अब हम इसका इंशाल्लाह हिज्जा करेंगे। नून क़ाफ़ ज़बर क्या बना, नक़, नक़। صاد صاد पेश, ये इसका हिज्जा हो गया। हिज्जा फिर से सुन लें आप, नून क़ाफ़ ज़बर صاد صاد पेश, ये इन नक़्स पूरे वर्ड का हिज्जा है, ठीक है। यानी स्पिल बाय स्पिल जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम हिज्जा कहते हैं। अब इसका हम रवा पढ़ेंगे, नून क़ाफ़ ज़बर
کیا بنا؟ نق نق. صاد صاد پیش سوس سوس. پہلے والے دو حرف ملا کے پڑھتے ہیں. نق سوس. کیا بنا؟ نق سوس نق سوس. چونکہ یہ آلریڈی جو ہے وہ ساکن ہے، آخری حرف وہ ساکن ہے، تو ہم ساکن کو ساکن ہی پڑھیں گے، مطلب سیم ہی پڑھیں گے. جس طرح روا میں پڑھتے ہیں سیم اسی طرح ہم اس کو وقف میں بھی پڑھیں گے. نق سوس. وقف کی حالت بھی وہی ہوگی، نق سوس. نیکسٹ ورڈ کی جانب بڑھتے ہیں. میم کاف زبر. را دو زبر. یہ اس کا ہجہ ہو گیا، پھر سے سن لیں. میم کاف زبر. را دو زبر. اب اس کا ہم روا پڑھیں گے. میم کاف زبر. کیا بنا؟ مگ مگ. را دو زبر. کیا بنا؟ رن رن. اب میم کاف کو بھی ملا کے پڑھتے ہیں. مگ رن مگ رن مگ رن. کاف کو ہلائیں گے نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ساکن ہے. مگ رن مگ رن. لیکن اس میں سکتہ نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ آپ اس طرح پڑھیں کہ مگ رن، اس طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. اس کو اکٹھا ہی پڑھنا ہے. مگ رن مگ رن. یعنی کاف کو ہم ساکن پڑھیں گے اور اس کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں گے، کنٹینیوس پڑھیں گے، ٹھیک ہے. مگ رن. اب اس کا وقف تھوڑا سا الگ ہے کیونکہ آخر میں دو زبر ہیں، اور دو زبر کا قاعدہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جدھر بھی لاسٹ میں دو زبر آ جائے، تو دو زبر کی تختی میں ہم نے اس کو پڑھا تھا. لاسٹ میں جب دو زبر آ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو الف مدہ میں کنورٹ کرتے ہیں، اس کو الف مدہ کنسیڈر کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اس کو ایک الف کے برابر پھر پڑھا جائے گا، دو زبر کو ہم آخر میں پھر نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. مکرن. اور اس میں ہم کیونکہ دو زبر والی تنوین میں ہم کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں. جدھر بھی دو زبر آ جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں. غنی کی لمٹ کتنی ہے؟ ڈیوریشن کتنی ہے؟ وہ ایک الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم ناک میں ایک الف کے برابر آواز کو ٹھہرا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. مکرن مکرن. آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے. وقف مکرا مکرا. یعنی دو زبر والی تنوین جب آخر میں آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یعنی ہم بچوں کو آسانی کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اس کو الف مدہ میں کنورٹ کرو، ٹھیک ہے. جس طرح ہے صوابا. وقف صوابا. یہاں پر مکرن. وقف مکرا. یہ صوابا میں نے فار ایگزامپل کنسیڈر کر کے یہاں پر بتا دیا کیونکہ یہ اس تختی میں نہیں ہے، تو میں نے صرف یہ تختی نمبر الف مدہ میں جو تختیاں ہیں اس میں یہ حروف ہیں، تو میں نے اس لیے ایگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر یہاں پر آپ کے سامنے عرض کی. مکرن. وقف مکرا. جی تو اس کا یہ ہم نے ابھی انشاءاللہ اس کا ہجہ بھی کرنا ہے اور رواں بھی پڑھنا ہے. جس طرح ہم نے مکرن وقف مکرا پڑھ لیا، ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ بطش. اس ورڈ کا ہم ہجہ کریں گے اور ساتھ میں اس کا روا بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں ہم اس کا وقف بھی کریں گے کیونکہ اس میں لاسٹ جو حرف ہیں اس میں حرکت ہیں، ٹھیک ہے. با طا زبر. کیا بنا؟ بغط. شین زبر. کیا بنا؟ شا. بغط شا بغط شا بغط شا. یعنی طا کو پڑھیں گے بغط شا. اس کا ہجہ پھر سے سن لیں. با طا زبر. شین زبر. یہ اس کا ہجہ ہو گیا. اب رواں پڑھتے ہیں. با طا زبر. کیا بنا؟ بغط بغط. شین زبر. کیا بنا؟ شا شا.
بطش بطش. اب اس کا ہم وقف پڑھیں گے، یعنی آخری حرف پر جو بھی حرکت آ جائے وقف کی حالت میں ہم اس کو ساکن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بطش وقف بطش بطش بطش. طا کو بھی پڑھیں گے اور شین کو بھی ساتھ میں پڑھیں گے بطش، لیکن شین پر ہم حرکت نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بطش وقف بطش. نیکسٹ ورڈ قاف زیر. ٹھیک ہے، اب ہم نے اگر اس کو الگ الگ پڑھنا ہے، قاف کو، طا کو، را کو، تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ قاف طا را. اب ہم اس پہ اعراب لگاتے ہیں جس طرح اس پہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، قاف، ہم نے تو قاف پڑھ لیا، لیکن میں نے آپ کو ڈیفینیشن میں ایک بات بتائی تھی کہ ساکن حرف کو پہلے والے حرف کے ساتھ، یعنی جزم والے حرف کو پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ بے سہارا ہوتا ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ خود ہم اس کو اکیلے نہیں پڑھ سکتے. یعنی طا کے اوپر جزم ہے، جزم والا حرف ہم اکیلے نہیں پڑھ سکتے، تو طا کے ساتھ قاف کو لنک کر کے اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، قاف طا زیر کیا بنا؟ قیط قیط. را زیر کیا بنا؟ ری. کیا بنا؟ ری. قیط ری قیط ری. اب اس کا وقف کس طرح ہوگا؟ قیط 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 قیط، یعنی را کو پڑھیں گے لیکن ہلائیں گے نہیں. قیط ری وقف قیط. قاف طا زیر قیط، را زیر ری قیط ری وقف قیط. لاسٹ ورڈ حمزہ تا زبر میم میم زیر، یہ اس کا ہجا ہے. اب اس کا روا پڑھیں گے، حمزہ تا زبر ات میم میم زیر میم کیا بنا؟ ات میم ات میم ات میم اوت میم. طا کو اور تا میں فرق کریں گے، اوت نہیں پڑھنا، ات میم ات میم وقف ات میم، یعنی آخری حرف پر جزم ہے تو اس کو جزم کی حالت ہی میں پڑھیں گے. ات میم وقف ات میم. صدق اللہ العظیم. ناظرین محترم، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.